بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب علی احمد ڈیجو صاحب، جناب امتیاز صاحب، عابد ساکی صاحب، میرے سب دوست ملک طاہر صاحب، اسحاق رانا صاحب، اور انتہائی معزز اور محترم خواتین و حضرات، میں بہت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان آج مجھے بھی اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع ملا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی احمد ڈیجو صاحب اور لیڈر میڈیا گروپ کی تمام ٹیم کو، جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی، اور خاص طور پر ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جن کو آف ایئر کیا گیا صرف حق اور سچ کی بات کرنے پر، جو کہ واقعی وائس آف اپریسڈ ہیں، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں ان کو آج آفر کرتا ہوں کہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا فورم جو ہے ان کے اظہار خیال کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ آپ جب بھی کہیں گے میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر انوائٹ کروں گا۔ ٹائم چونکہ شارٹ ہے، دوسری بات آج کا جو موضوع ہے دہشت گردی ہے، میں 100% اتفاق کروں گا، درانی صاحب نے بھی بات کی اور امتیاز عالم صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری یہ جو دہشت گردی ہے وہ گورننس کی مکمل فیلئر اور سیلف کریشن ہے یہ دہشت گردی، کیونکہ دیکھیں آج ہمارے 2 صوبے لٹرلی جل رہے ہیں، اتنے زیادہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں، اور اس کے بعد اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آج ہمارا جو کچھ دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو گھنٹوں جاری رہنے والا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک جو پریس ریلیز جاری کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل جو دہشت گردی ہے، آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پورا اپنا کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور اس کے بعد لٹرلی یہ ہوا ہمارے پاس روز ہائی کورٹ میں 20 ایسے ہمارے عام شہری ان کے پیرنٹس آتے ہیں جن کے بچوں کو صرف سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں یا جن کا تعلق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے اور کئی دن ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے جب ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جب ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی پرائورٹیز یہ ہیں کہ جو جہاں پر اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں وہ ان کی پرائورٹی میں نہیں ہے، بلکہ ایک پارٹی کو ختم کرنا یا اس کے جو ورکرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا جب ان کی پرائورٹی ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اپنے کام سے جب اس طرح روگردانی کریں گے تو یہ دہشت گردی تو ہوگی۔ تو یہ مکمل فیلئر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے۔ اور لاسٹلی جو ہمارا مین موضوع آج کل ہر جگہ پر زیر بحث ہوتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں آپ سب ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا صحافت سے تعلق ہے یا ہمارے یہاں پر لائرز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اس کی پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح پاس کی اور اس کے کیا مضمرات تھے، اور کس طرح میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں آزادی اظہار رائے کا تصور بھی محال ہے، اور اس کی موجودگی میں رول آف لا کا تصور بھی محال ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں اگر آپ سمجھیں کہ آزاد عدلیہ ہوگی تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہوگا، یا 26ویں آئینی ترمیم ہوں گے یا یہ بنیادی ہمارے حقوق ہوں گے یا آزاد عدلیہ ہوگی اور یا ہمارا آزادی اظہار رائے ہوگا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم نے جس طرح ہمارے آئین کا حلیہ بگاڑا ہے، ہماری سپیریئر جوڈیشری کو جس طرح بے اختیار کیا ہے، اور ایلیویشنز میں جس طرح یہ آج تک بڑے بڑے آمر بھی آئے لیکن اس طرح انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ اب نئی جو ایلیگیشنز ہوتی ہیں اس کا بھی مکمل جو ہے وہ اختیارات ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ عددی اکثریت کے اعتبار سے میجارٹی جو ہے اس کمیٹی میں ان کی ہے۔ اسی طرح
جو یہ اپنے پک اینڈ چوز کے جو ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر کا اختیار ہے، اس کے تحت مکمل تمام ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو مکمل اس کی پیکنگ کر دی گئی ہے. اور اب اگر آپ سمجھیں جس طرح ہمارے رانا صاحب نے کہا کہ آپ کیس، میں بالکل حاضر ہوں. میں ہر اس بھائی اور بہن کے لیے حاضر ہوں جس کے ساتھ صرف حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں خود پرسنلی اس کا کیس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو سو کالڈ جو آئینی بینچز بنے ہیں وہ ٹوٹلی کمپرومائز بینچز ہیں، وہ ایگزیکٹو کی چوائس کے بینچز ہیں. ان کے تمام ججز وہ ہیں جن سے وہ اپنی مرضی کا ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور اس بینچز کی موجودگی میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ کسی کو انصاف ملے گا یا کوئی بھی آپ کو میرٹ پر فیصلہ کرے گا. لہٰذا میں اس فورم پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں عید کے بعد ہم پوری طرح ایک موومنٹ انشاءاللہ ہم اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم اس کو پہلے ہی آلریڈی ہمارے کنونشنز ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اور میں انشاءاللہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو میں ادھر سوشل یہ اپنی جو سول سوسائٹی ہے اس کے سب لوگوں کو وہاں پر انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے. ہم آپ کو بھرپور موقع دیں گے، آپ وہاں اپنا اظہار رائے بھی کریں. ہم انشاءاللہ میں اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم سے آل پاکستان آل پارٹیز کانفرنس بھی کرنے کا انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے. ہم سب لوگوں کو بتائیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کس طرح ہمارے پورے تمام ہمارے معاملات میں نہ صرف جوڈیشری کے اور انصاف کے بلکہ ہمارے یہ جو دہشت گردی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے. کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا تھا، جنہوں نے یہ گورن کرنا تھا، وہ اپنے فرائض ہیں ان سے وہ دور چلے گئے، اور کوئی بھی چیک اور بیلنس نہیں ہے. جو پہلے کچھ نہ کچھ جوڈیشری کا ضرور اس میں چیک تھا، کوئی عام شہری ریٹ کرتا تھا تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے پاس ملتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ ضرور. اب وہ ٹوٹل جو ہے وہ ڈر اور خوف، اور وہ کسی قسم کا ان کو کوئی اس طرح کا چیک نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم رہے گی ہمارا کوئی بنیادی حق اس ملک میں نہیں ہے. نہ ہم اپنے اظہار رائے کا ہمیں آزادی ہے، نہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، نہ ہی ہم اپنے اس ظلم اور جبر کے خلاف اپنی ایک بالکل آواز بلند کر سکتے ہیں. اپنا ایک بالکل پیسفل اپنا جو آواز، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. لہٰذا ہماری اس تحریک میں آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں دلو صاحب اور آپ کی سب ٹیم، آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ.